تعلیمی کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی کاپیاں بھی کھولیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی ہے اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 56 تک 56 تک سبق ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 57 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات ہوئی کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کے 3 طبقات کو بیان فرمایا۔ پہلا طبقہ تھا جن کو فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ عام مؤمنین، عام ایمان والے۔ پھر دوسرا طبقہ ذکر کیا اللہ پاک نے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کفار اور مشرکین جو جہنمی ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ بیان ہوا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ خواص مؤمنین۔ تو کتنے طبقے ہو گئے؟ 3 طبقات ہو گئے، عام ایمان والے، پھر کفار ذکر ہوئے، پھر خاص ایمان والے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان تینوں طبقوں کے قیامت کے دن کا انجام بھی ذکر کیا کہ عام ایمان والوں کو کیا ملے گا، خاص ایمان والوں کو کیا ملے گا، اور کفار کو کیا ملے گا۔ یہ بات ہم نے پڑھی آیت نمبر 56 تک، یہ مضمون چل رہا تھا۔ اب آج آیت نمبر 57 سے جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ پاک آگے کیا فرمانا چاہتے ہیں، یہ بات آپ لکھ لیں مختصراً، اور پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو لکھ لیں، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین طبقات اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا۔ 3 طبقات اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ پاک ان لوگوں کو تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں اب اللہ پاک ان لوگوں کو تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں جو بعث بعد الموت، جو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں۔
اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ مرنے کے بعد اور جسم کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی. دوبارہ زندگی کیسے ملے گی. تو آج کی ان آیات میں چار مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا. چار مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا. اب آپ ترجمہ دیکھیں. اب دیکھیں، جن لوگوں کا ذہن قبول نہیں کرتا کہ بھئی مر گئے، قبر میں مٹی میں رکھ دیے گئے، کچھ عرصے بعد اصولاً یہ مٹی انسان کے جسم کو کھا لے گی، انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈی ہڈی ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کا جسم اس مٹی کے ذرات سے کیسے بنے گا، سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ جب انسان کو کسی کی طاقت سمجھ نہیں آئی ہوتی تو وہ یقین نہیں کرتا. تو اللہ پاک اب مثالیں دیں گے کہ ان مثالوں کو دیکھ لو، یہ جو دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں یہ بھی میں نے کیے ہیں. جب میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اب ترجمہ دیکھیں اور لکھتے رہیں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. بریکٹ میں لکھیں آخرت کی زندگی کی. آخرت کی زندگی کی. افرأیتم ما تمنون، یہ پہلی مثال آ رہی ہے. عرض کیا تھا نا کتنی مثالیں آئے گی؟ چار مثالیں. پہلی مثال اللہ کی قدرت کی پہلی مثال، افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ تو بتاؤ ما تمنون، جو پانی تم ٹپکاتے ہو. جو پانی تم ٹپکاتے ہو، پانی سے مراد یعنی پانی کا قطرہ جس سے انسان بنتا ہے، مادہ منویہ وہ مراد ہے. جو پانی تم ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس قطرے سے انسان بناتے ہو؟ کیا تم اس قطرے سے انسان بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں. یا ہم بنانے والے ہیں. یہ دیکھیں پہلی مثال، ایک پانی کی بوند اور قطرے کو حکم ہو جائے اللہ کا تو اس سے بچے کا وجود بنتا ہے. جب اتنی بڑی ذات جو پانی سے انسان بنائے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ سمجھ میں آ گئے؟
نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دی تمہارے درمیان موت، ہم نے مقرر کر دی تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے، اور ہم عاجز نہیں اس بات سے، علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہیں تبدیل کر کے تمہارے جیسے کسی اور کو لے آئے، تمہیں تبدیل کر کے تمہارے جیسے کسی اور کو لے آئے، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کھڑا کر دے ایسی صورت میں ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں، بریکٹ میں لکھیں یعنی چہرے مسخ کر دے، یعنی چہرے مسخ کر دے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے اس کافر منکر مشرک کو تنبیہ کی، تنبیہ کی اللہ پاک نے کہ تم جو آخرت کا انکار کرتے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کوئی ضروری نہیں اس دنیا میں کہ تم نہ ہو تو دنیا نہ رہے، تمہیں بھی اللہ نے بھیجا، اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے، تمہارے چہرے مسخ کر دیں، اور تمہاری طرح اللہ پاک دوسرے انسانوں کو لے آئے، تم اللہ کے لیے کوئی حرف آخر تھوڑی ہو، سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، یقیناً تم جانتے ہو پہلی مرتبہ کی پیدائش کو، یقیناً تم جانتے ہو پہلی مرتبہ کی پیدائش کو، فلولا تذکرون، تو پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، تو پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، یعنی کتنی تعجب کی بات ہے کہ آج ایک شخص یہ کہے کہ ہاں میں پہلے نہیں تھا دنیا میں، لیکن اللہ نے مجھے وجود دے دیا، میں آ گیا۔ اس بات کو انسان مانتا ہے کہ میں نہیں تھا اور آ گیا، لیکن اس کو نہیں مانتا کہ جسم ختم ہونے کے بعد دوبارہ آ جاؤں گا، کہتے یہ نہیں ہو سکتا، خلاف عقل بات ہے نا۔ سمجھ میں آ گئی؟ افرأیتم ما تحرثون، یہ کون سی مثال ہوگی؟ مثال نمبر 2، 4 مثالیں ہیں نا، مثال نمبر 2، افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ تو بتاؤ جو تم بوتے ہو، جو تم بوتے ہو، زمین میں جو چیز بوئی جاتی ہے نا، اگائی جاتی ہے، جو بیج ڈالتے ہیں، اس کو اردو میں بونا کہتے ہیں نا، با واو نون الف، بونا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بھلا یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو،
اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، انسان نے تو بیج ڈالا، لیکن اس بیج کو کس نے کہا کہ یہ پھٹتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں گندم، اناج، غلہ، ہر قسم کی سبزیاں وغیرہ لگ جاتی ہے؟ یہ سارا عمل کس ذات نے کیا؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو چورا چورا کر دیں، اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو، اس فصل کو حطاما، حطام کہتے ہیں چورا چورا کر دینا، بریکٹ میں لکھے یعنی خراب کر دیں۔ فظلتم تفکہون، پھر تم ہو جاؤ تعجب کرنے والے، پھر تم ہو جاؤ تعجب کرنے والے۔ دیکھ کتنی دفعہ فصلیں خراب ہو جاتی، حالانکہ کسان نے وہی محنت کی، وہی پانی دیا، وہی زرخیزی کی کوشش کی، سب کچھ وہی کیا، لیکن پہلے فصل آئی تھی، اس دفعہ فصل خراب ہو گئی۔ تو تمہیں تعجب ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیا کمی رہ گئی، کیا کوتاہی ہو گئی۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اور پھر کیا کہو گے کہ بے شک ہم تو تاوان میں آ گئے، بے شک ہم تو تاوان میں آ گئے، نقصان میں آ گئے۔ جب فصل خراب ہو گئی تو کہو گے بھئی ساری محنت گئی، مال گیا، وقت گیا، پیسہ گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم تو تاوان میں آ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ کون سی مثال ہوگی؟ مثال نمبر 3۔ افرأیتم الماء، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اس پانی کو اتارا ہے بادلوں سے؟ کیا تم نے اس پانی کو اتارا ہے من المزن، مزن کہتے ہیں بادلوں کو، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے، یا ہم اتارنے والے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں۔ آج دیکھیں نا، لوگ بورنگ کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے، لیکن آپ اطراف شہر کے علاقوں میں جائیں، جو پانی زمین سے نکلتا ہے کتنا کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں۔
فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ کون سی مثال ہوگی؟ مثال نمبر 4۔ بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا یہ تو بتاؤ جو آگ تم جلاتے ہو، جو آگ تم جلاتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے اس آگ کے درخت کو، یا ہم بنانے والے ہیں؟ کیا تم نے پیدا کیا ہے شجرتہا، اس آگ کے درخت کو؟ بریکٹ میں لکھیں چقماق کا درخت، چقماق، چا قاف میم الف قاف، اتنا کافی ہے نا؟ یا پروجیکٹر پر لکھ دیں چقماق کا درخت۔ کیا تم نے پیدا کیا ہے اس آگ کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے؟ دیکھیں آگ کے درخت سے کیا مراد ہے، اللہ کی شان دیکھیں۔ ایسا درخت اس دنیا میں ہے جو جنگلات وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اس کی لکڑی دو ٹکڑے کر کے جب آپس میں اس کو رگڑتے ہیں اس سے آگ نکلتی ہے، اور مسافر اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ تو لکڑی کو جلاتی ہے نا، لیکن ایسا بھی ایک درخت ہے کہ جو آگ کو پیدا کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چقماق کا درخت، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس درخت کو، ہم نے بنا دیا اس درخت کو تذکرۃً، یاد دہانی کا ذریعہ، یاد دہانی کا ذریعہ۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی آخرت کی آگ، یہ تو دنیا کی ہے نا، لیکن یہ سامنے آئے گی تو آخرت کی آگ یاد آ جائے گی۔ ہم نے بنا دیا اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ، بریکٹ میں کیا لکھا، یعنی آخرت کی آگ۔ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور بنا دیا فائدے کا سامان مسافروں کے لیے، اور بنا دیا فائدے کا سامان مسافروں کے لیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ تسبیح پڑھیے، بس آپ تسبیح پڑھیے اپنے بڑے پروردگار کے نام کی، آپ تسبیح پڑھیے اپنے بڑے پروردگار کے نام کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک جو ہے رکوع پورا ہو گیا، اور 74 نمبر آیت تک آج کا سبق تھا۔ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔